بندہ بے ادب ہوئے نا ہونا تو نہیں چاہیے اللہ صاحب محفوظ فرمائے وہ مرتد ہوتا ہے اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دا بے ادب جڑا ہوتا ہے نا وہ کافر ہوتا ہے کیا بات وہ دی وجہ قرآن مجید دی کوئی ایک جڑی ہے زبر زیر وہ دا کوئی انکار کر سکتا ہے نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہ دی صحابیت جڑی ہے وہ قرآن مجید کو ثابت ہے وہ قرآن مجید کو ثابت ہے جب غار کے اندر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار تشریف لے کے گئے نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ آ گئے تو پھر اللہ فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ہائے 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 میں جڑا جملے آکھنے لگا توجہ کریں جی اللہ واسطے ذرا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا آج خطبہ نعت خان سارے دی گل نہیں نعت خان بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنی ہے شہادت دی گل ہے اور خطاب کرنا میں ایک طالب علم جا بندہ یہ بھی بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی یہ بھی نعت ہے اور یہ نعت پڑھنا بھی بڑے عقیدت دی گل ہے حضرت حسان بن ثابت کو حضور نے ممبر عطا فرمایا اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کو تقریری شکل دے اندر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک فرماندے ہوندے سن بھی تسی یہ جڑا کوئی باہر بندہ ہوندا ہے نا او دے نال گل کریا کرو تے اونوں دسیا کرو کہ ساڈے نبی دا مقام اے ہے یعنی حضور دی تعریف کرنا کوئی ایویں گل نہیں کہ سرکار دا دسیا ہویا طریقہ ہے سبحان اللہ جی تو میں جڑی عرض کرن لگا اللہ اکبر دین دا فیصلہ کرن لگے اسی سوچ دے لے قرآن مجید بات دے اندر پڑھنے ہیں مصلی دا ممبر دا معیار نہ رہ گیا جے میں جناب والا انپڑھ بندہ میں تہاڈی 10 سال امامت کرائیے تے میرے تو بعد وہی ہونا پاویں میرا پتر فیکٹری چ لگا ہوے یا کھڑے وہ جناب مولوی صاحب چنگے سن چلو اے معیار اے میرے دوستو پاگوان بندے میرے چاچے بابے دادے وڈیرے بیٹھے ہو پنچایت بنن والے ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو ذرا توجہ کرنا جیڑا بندہ مصلی دا معیار اے رہ رکھے او دی نسل تباہ ہو جاندی سویرے نا اسی ایتھے نا دربار شریف دعا کرن واسطے گئے تو اساں ان کر کے ہاتھ لائے نا او اپنا ریاست نے اپنی ماں دی قبر دے مطلب کہ فواندی والے پاسے او چلو میں آخیا ساڈی بھی ماں ہے میں بھی ان کر کے لا لے میرے نال نکے نکے دو پتر سن تساں ویکھے نے او اجے انہاں نوں بولنا بھی ایڈا چاہیدا کوئی نہیں ہوندا تے انہاں بھی پھر انج لائے سبحان اللہ ماشاءاللہ جڑا صافی چ نکل کے باہر آ کے نا میرے ابے واسطے دعا نہیں کرنی تو پتر بھی نہیں کرنی ہوندی ہے مطلب اے ابے تو بھولو گے گرامی قدر حضرات نبی پاک سرکار دے غلاموں میری سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ولا تسبوا اصحابی فرمایا میں وہ زمانہ دیکھنا وا پیا یا رسول اللہ کیڑا میرے آقا فرماتے نے کچھ لوگ وہ ہون گے جڑے میرے صحابہ نوں گالاں کڈن گے حضور فرماتے نے انہاں نال بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوے گا یا رسول اللہ فضیلت کی ہے فرمایا وہ بیڑی وچ تے بہ گئے نے وہ کشتی تے سوار ہو گئے نے پر انہاں تارے نوں ویکھے ہی کوئی نہیں وہ بھنور دے اندر سمندر دے اندر دریا دے اندر جڑے وہ گھومدے پھردے نے انہاں نوں کنارہ نہیں لبدا گل بڑی لمبی ہو جانی میں گل کوئی ہور کرنی ایک اشارہ دے جاواں حضور فرمایا میری آل دی مثال کا سفینہ نوح علیہ السلام دی بیڑی دی طرح کشتی دی طرح کہ جڑا سوار ہو گیا وہ بچ گیا دوسرا جڑا نہ سوار ہویا جناب وہ مر گیا پاویں نوح علیہ السلام دا بیٹا ہی سی اور فرمایا اصحابی النجوم میرے صحابہ دی مثال اس طریقے نال ہے جویں آسمان دے ستارے نے
جویں آسمان دے یقین کرے جی ممبر رسول تے بیٹھا مینوں بڑی اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ میری گل ضائع نہیں ہوتی. میں ہر بندے نے اتنے بہ کے دیکھنا وا ہر بندہ میرے لیے توجہ کرتا ہے. یہ تہاڈی بڑی مہربانی جی. حضور فرماتے ہیں کسفینۃ نوح اصحابک النجوم. سبحان اللہ. صحابہ پوچھ لیا پھر ساڈے واسطے راستہ انہوں نے آسان کر دیتا. یا رسول اللہ ایک نو تساں آکھیا بھئی وہ تارے نے, دوسرے نو آکھیا بھی وہ بیڑی ہے. فرمایا پہلے وقتاں دے اندر نا جدوں سرکار دا دور سی, اے ہن بھی دور حضور دا, جدوں ظاہری سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دا دور اقدس سی, آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تسی کشتی دا سفر کرتے ہو؟ عرض کیتی جی. تے فرمایا کہ رات ہو جائے تو پھر ہن تیکر بندے جڑے جوگاں جوندے رہے ہو, ڈگے جوندے رہے ہو, او ویندے او دن تارا ایتھے آ گیا, یار میرا ٹائم ہو گیا, میں واری اپنی بننی تے میں جا کے کدو کرنا ہے جی. چلو جٹ کے رنگے گل کر لیں. یا رسول اللہ اے دسو بھئی صحابہ کرام نو پارے تے انہاں نو نوح علیہ السلام دی کشتی نال تشبیہ کیوں دتی جے؟ میری سرکار فرمایا قیامت والے دن تک میں تانوں ایک راستہ دسنا چاہنا. اور راستہ کیڑا ہے؟ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا لوگو کچھ لوگ او ہون گے جڑے کشتی سے سوار ہو جان گے تاریاں وال نہیں ویکھن گے, تے کچھ او ہو جان گے کہ جڑے تاریاں والے تے ویکھن گے کشتی وچ سوار نہیں ہون گے. ایک ادھروں ڈگ پوے گا, ایک ادھروں ڈگ پوے گا. دوستاں نے وقار سنی او ہے جن نے تارے وال بھی دیکھے آئے, سنی او ہے جن نے کشتی وال بھی دیکھے آئے. جب میں سونے لفظاں دے نال تہاڈے تکر پیغام کھول دے کے جناب والا سینہ کھول کے رکھنا چاہاں, سنی او ہے جن نے نبی پاک دے ڈر نوں بھی منیا ہے, سرکار دے گھر نوں بھی منیا ہے. حضور دے ڈر دا بھی گدا ہے تے سرکار دے گھر دا بھی گدا ہے. بھائیا میں ایک شوقی جی گل کرن لگا. ساڈے بوئے تے مولا علی نے مولا علی لکھ جاوے نا, ایتھے خدا دی قسم ٹھنڈ پے جاندی. مولا علی لکھ جاوے نا تے ایتھے جناب سانو ٹھنڈ پے جاندی. تے جے کوئی با صحابہ لکھ جاوے سانو پھر بھی ایتھے ٹھنڈ پے جاندی. یعنی سنی کانا نہیں, کانا نہیں. ایک با صحابہ لکھ جائے تاں بھی اینو ایتھے پیندی ہے. جے کوئی مولا علی نو تاجدار حل عطا لکھ جائے, مشکل کشا لکھ جائے, حاجت روا لکھ جائے, تاں بھی اینو ٹھنڈ ایتھے پیندی ہے. سنی نہ او تو ٹکدا ہے نہ او تو ٹکدا ہے. گرامی قدر حضرات, میرے آقا حضور علیہ السلام نے غلاموں معیار صرف یہی ہے کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اے کسفینۃ نوح, اور جناب والا یہ تارے دی تشبیہ مثال اس واسطے دیتی ہے جدو کشتی بھمر کے اندر پھنس جاندی ہے نا, جدو جناب والا یہ سمندر کے اندر یا دریا کے اندر لوگ راستہ بھول جاندے نے, کشتی والے جڑے سفر کرتے نے, تے فرمایا پھر وہ تاریاں ول ویکھدے نے, اے تارا اس جگہ تے ہوندا ہے, اے اس وقت اس جگہ تے ہوندا ہے, اے اس وقت اس جگہ تے ہوندا ہے. تے فرمایا وہ تاریاں ول ویکھ کے کنارے تکر اپڑ جاندے نے. تے تانوں مثال اس وجہ تے دتی ہے کہ کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ تے پھر نبی پاک سرکار دے فرمان دے مطابق تاریاں نوں ویکھ کے اپنے دل دی تختی نوں سیدھا کر کے جنت وچ چلے جایا جی. سنی ہوئے تانوں جناب انج کوزے چاچا بند کر دیا. سنی ہوئے جدا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنت سارے جنت. اب جنوں نہیں آتا یاد کر لو نا, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. نہیں میں نہیں کہ پڑھنا آگے تسی آگے سارے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میں کلی دے دے کوئی آگے بڑی خوشی ہوئی ہے. ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. گرامی قدر حضرات, نبی پاک سرکار دے غلام ہر صحابی نبی جنت. سنی صحابی تے بڑی دور دی گل ہے نا. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے تواڈے وچوں ہر بندہ احد پہاڑ جنہ صدقہ کرے, کنا احد پہاڑ جنہ ویکھیا انہاں دے سامنے تے جنہ نہیں ویکھیا اللہ انہاں نوں دکھاوے. آمین. احد پہاڑ تو مدینے پاک تو کر کے روزہ پاک تھوڑا جہا ادھر ہوئی نا جنت البقیع والی
سائڈ تے او تو پھر دستا ہے پہ وہ پہاڑ بڑا بڑا ہے. میں تو جا کے بیٹھے حضرت وسیل الملائکہ حضرت حنظلہ پاک کی قبر مبارک بھی شاید اتھے ہی ہے. نبی پاک صاحب جویں انہوں نے دسیا او پہاڑ بڑا بڑا ہے. سرکار فرمایا تواڈے جو ہر بندہ او پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے. تے فرمایا میرا صحابی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک کھجور صدقہ کرے. میرا صحابی میرا غلام میرا نوکر میرے بننے والا ایک سا یعنی ایک ٹوپا صدقہ کرے. یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار فرمانے نے تہاڈا احد پہاڑ جتنا صدقہ کرنا اس دا ایک ٹوپا کھجور صدقہ کرنے دے برابر نہیں ہو سکتا. ایک ٹوپا کھجور جڑا ہے وہ دے صدقہ کرنے دے برابر ہو سکتا نہیں. اصل چیز پتہ کیجئے تھوڑی جی اصل چیز ہے وے میں جڑی اگے عرض کیتی ہے نا کہ اساں مصلی دا معیار جڑا ہے نا وہ نہیں رکھیا. اساں فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ. اساں شریعت نو اپنے تابع کر لیا اپنی طبیعت کے مطابق. جی اسی شریعت کے مطابق چلتے ہوئیے نا اے جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے اس نال بعد ہونا نا اور فضیلت کیڑی بیان کراں. سبحان اللہ. جی ایک بادشاہ وقت ہوئے نے ترکی دے انہاں دا نام سی سلطان. وہ جب دنیا کو جان لگے نا تے فوت ہو گئے تے انہاں اتنا صدوق انہاں آکھیا بھی اے جڑے کاغذات نے نا میرے اے بیگ دے وچ بند کر کے میری قبر دے وچ نال رکھیا جائے. سبحان اللہ. وہ لوگاں سمجھیا بھی پتہ نہیں ہے کوئی خزانہ نال لے جاندے نے ویکھیے تے چیک کریے کہ کوئی روپیہ کوئی پیسہ کوئی درہم و دینار نے تو ویسے بھی شرعاً جڑا ہے وہ رکھنے نال جائز نہیں. تے ویکھیے تے سے بھی ہے کہ حضرت سلطان دنیا تو ٹر گئے بادشاہ وقت سن. پہلے بادشاہاں نوں دین نال اتنا لگاؤ سی جدوں وہ دنیا تو ٹر گئے نا تو وہ لوگوں نے پیچھے پرول کے دیکھیا جناب اے دیکھیے تے سید نے دفن کرن لگے اے نال بیگ رکھن لگے نے کہا جڑا سب تو اوتے ورکا پیا سی نا او دے وچ سب ورکے جڑا سب تو اوتے گرامی قدر حضرات پیپر پیا سی او دے اوتے لکھیا سی اللہ سونیا بادشاہی تے مینوں دتی آ پر میں تیرا غلام ہو کے نوکری کردا رہیا تیری رعایا دا حق ادا کردا رہیا. اللہ سونیا دین دے معاملے دے اندر دین کے اندر ہر کچھ ہی ہے. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. سارا کچھ قرآن کے اندر ہے وے. میں ایک قدم بھی ایویں نہیں پٹیا. اے سارے فتوے موجود نے. اللہ سونیا میں جیڑی گل کردا رہیا قرآن کے مطابق علماء کو پوچھ کے کردا رہیا. سبحان اللہ. شاباش. فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ ایک نہیں فرمایا کہ جدو تو آنو کوئی چیز نہ ہوگی ہوئے تو جناب والا تسی مفتی ہے گوگل یا مفتی ہے نیٹ کے لئے کھول لگو. اللہ یہ نہیں فرمایا نیٹ کے ہوتے تو میں جی نیٹ کو ریسرچ کی تھی کہ آگے جناب علماء لگ پہنا او پایا تینو پتہ ہی نہیں ریسرچ کی ہے. کچھ حدیثاں وہ نہیں دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دے صحابہ دا امت عمل نہیں. توجہ کرنا ایک علماء کو آؤ گے پھر تو ہمیں پتہ لگے گا. میں ویسے اپنی نہیں گل میں ایک طالب علم یا بندہ میں تو علماء دی گلاں سن کے تواڈے تک پہنچانا. نبی پاک سرکار دے غلاموں جے آپ تسی قرآن مجید کھول کے یا حدیث رسول کھول کے تے مسئلے جڑے نے انہاں نوں اخذ کرنا شروع کر دو گے تے گمراہ ہو جاؤ گے. بے شک ہو سکتا ہے کافر ہو جاؤ. فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے جب تو مسئلے کی لوڑ پوے آپ قرآن نہ کھولو آپ حدیث نہ کھولو جی اگر تسی نہیں پڑھے تو پھر کسی عالم دین کو جا کے پوچھو. اس واسطے رب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. علماء دی یاری چنگی ہوتی ہے اللہ دے سچیاں دی یاری چنگی ہوتی ہے. انہاں نال کانٹیکٹ رکھیا کرو بندہ تلکدا نہیں. بندہ تلکدا نہیں. اور دیکھو ایک میں بہت بڑی گل کرن لگا جے اگر تسی سمجھ گئے تے تقریر ایتھے ہی انشاءاللہ العزیز میں سمجھاں گا کلیئر ہو گئی. توجہ کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک جنہاں دا ذکر خیر کرنے آتا ہے
آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دے نال رہ نے 61 سال. سبحان اللہ. کتنے 61 سال. اے لکھیا اٹھاؤ جی. کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. چلو بھی عمل اٹھا تو چلو بھائی شاباش. کچھ نہیں ہوتا. درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام. اچھا میں کیا کر سکتا 61 سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک حضور دے نام رہے. ویسے آپ کی حیات طیبہ جڑی ہوئی نا 63 سال ہوئی. سبحان. اچھا میں اتنے آیا ہاں. جٹ تو جٹ بندہ ہوئے نا, جٹ تو جٹ بندہ جڑا اپنے ڈنگراں نوں کٹھے پاوندا ہوئے تو اونوں بھی اسی ساتھ دیندے ہاں بھی مولوی صاحب رکھن لگے ہاں تے ایک واری مسیتیں آنے پھر پرے پاؤنے ہاں. پھر جناب والا ساڈا تو مثلا بڑا تجربہ ہے نا, کئی دن ساری مسجد جی خالی رہی ہے. ویسے ایک مثال دین لگا, چلو اللہ پاک کو جویں منظور سی, یعنی اسی سارے سد کے سارے نے مشورے دے نال تے پھر کی آنے ابھی پسند جے پڑھدا سونا ہے, آواز سونی سو, عبارت عربی دی سونی پڑھ لیندا ہے, متن سونا پڑھ لیندا ہے. یہ جناب والا وچ دسدا سی پیا بھی آ جملہ انشائیہ جے, آ جملہ خبریہ جے, آ فعل جے, آ اسم جے, اے جناب والا حرف جے, اے فعل جے, آ فاعل جے, آ مفعول جے, آ مفعول به جے, آ مفعول معه جے, اے مفعول له جے, اے جملہ انشائیہ جے, اے جناب جملہ خبریہ جے, اے مضاف جے, اے مضاف الیہ جے. ہن تانوں کو پتہ لگا اس گل دا میں کیا کیا او بھی وچ دسدا پیا سی. جٹ تو جٹ بندے نو بلا کے سی آنے ہاں بھی مولوی رکھن لگے ہاں, عالم دین رکھن لگے ہاں, تو رکھنا ہے تو بھائیا اے کی کرنا جو آ کے دسو. تو آنے ٹھیک ہے, اے فیکٹ ہے. میں نے ایک گل دسیا جی, آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ 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 حضور دی زندگی پاک دے اندر, حیات طیبہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جٹ بندہ میرے ورگا جاہل آدمی انہوں پتہ لگ جاندے اے مصلی دے قابل ہے یا نہیں. حضور دی زندگی پاک دے اندر میرے آقا دے مصلی تے 17 نمازاں پڑھائیاں نے ابو بکر صدیق نے. اے نبی پاک دے علم نو اینا بھی اختیار نہیں دیندا. علماء تشریف فرما رہے سرکار ہوتے تسی آواز کو کامی ہونے پر تیچہ کے تشریف لائے ہو. اللہ تندرستی عطا فرمائے. آ جاؤ گے ویسے تو ٹھیک بیٹھے ہو تو پھر ہاں پیا میں عرض کی کرنا پیا. ایک مثال ہوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کون نے, آؤ جج کی گل کراں. اسی جب مولوی صاحب نے رکھ لیا نا تے پھر جناب والا انہاں بچیاں نوں جناب پڑھانا شروع کر دیتا. اسی آنے آ ٹھیک پڑھاوندا ہے, آ ٹھیک نہیں پڑھاوندا, آ ٹھیک پڑھاوندا ہے, آ ٹھیک نہیں پڑھاوندا. پھر جناب والا ایک کچھ وچ بندے آکھنا شروع کر دیندے نے اودے تے تھوڑی جی توجہ دیا کرو, میں اودے کول سنیا ہے, اودے تے تھوڑی جی توجہ دیا کرو, میں اودے کول سنیا ہے. یعنی رزلٹ دے وچ یا بندہ اوتے نکل گیا یا جناب والا کمزوری آنی شروع ہو گئی. پھر مائیاں بیبیاں بہناں بیٹیاں جڑیاں نے آندیاں نے آندے نے آہو جی اے جڑا ہے نا گھر گالاں کڈدا جی, اے گھر تنگ بڑا کردا ہے. او دی وجہ اے توجہ کرنا, میں گل سادی کر کے ایک نقطہ دینا چاہنا. اے گھر تنگ بڑا کردا جے, اے گھر گالاں کڈدا جے. وجہ یہ ہوندی ہے بھی تواڈے کول اینو ہو گئے نے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے, اینو تسی بدلے ہی نہیں اجے. کیا بات, ایدی تسی تربیت نہیں کر سکے. حالانکہ منڈا 14 سال دا بھی ہوے, 14 سال وہ بگڑن تے لگے نے تے 6 مہینے جڑے نے وہ سدھرن تے صبر تے کرنا چاہیے نا جی. ایدی تسی تربیت نہیں کیتی ہے, گھر گالاں کڈدا جے. میں آخیا نبی پاک سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں, اوے صدقے جاواں ابو بکر صدیق او ہستی ہے جدا استاد کوئی عام
استاد نہیں، جدا استاد او ہے جیڑا جبریل نو ہی نہیں پتا، او میرے نبی نو پتا ہے۔ اور میں امید رکھنا اور یقین ہے، میں دیکھنا پہ سارا کوئی بندہ غافل نہیں بھائی، جیڑا مینوں پوچھتا ہے نا پیاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک آپ نے انج شریعت وچ کیتا تے انج کیتا تے انج کیتا تے انج کیتا، او میرا نام لے کے حضور دے اوپر اٹیک کردا پیا۔ ہائے ہائے کیا بات، بے شک او جیڑا بھائی ساجد نو شباب نو علی نو آکھدا ہے نا پیا انج کیتا انج کیتا انج کیتا، وہ اصل دے وچ آندا ہے پیا بھی ابو بکر صدیق نے انج کیتا تے نبی دی تربیت نہیں کر سکے۔ علادین خلیل ہی حدیث پاک دے لفظ نے سرکار فرماندے نے ہر بندہ اپنے بیلی دے دین تے ہوندا ہے۔ اوے ابو بکر صدیق دا بیلی کون ہے؟ کیا بات، آیا آج قرآن چھڑنے آج سادیاں گلنا کرنے ہیں، حدیث پاک میں سادیاں گلنا کرنے ہیں، اچھی سبحان اللہ۔ حضرت عکاشہ پاک جڑے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ایم بندیاں ونڈ پا دیتی ہے تو ملک نو پارا پارا کر دیتا ہے، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے ابو بکر صدیق تو بغیر سادات دا خاندان جڑا ہے نا وہ دے خون وچ فرق آندا ہے۔ میں تے میراثی ہاں نبی پاک سرکار دے دین دا تے اج میں شجرہ پڑھ نہ دیاں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ کیا بات ہوندی ہے جے نکے جے مولوی دی گل سن کے نہ جتھے کرکٹ دے پلیئر یاد کردے انہاں نا کدے نبی پاک سرکار دے چار پانچ میں شجرہ جے یاد کر لو نا۔ تو بابر اعظم دا بھی پتہ ہے، شاہد خان فریدی دا بھی پتہ ہے، بھی پتہ ہے کنے ورلڈ کپ کھیڈیا تے کیویں جتیا تے کی ہویا، ٹھیک ہے۔ اے کدے اچھا تین چار گلاں میری یاد کر لو نا، تے اللہ رب العالمین دی عزت دی قسم ہے کوئی بڑے پیپل جدا موٹا بھی مولوی ہوے تے نہیں سکدا جی۔ اے سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے نکاح فرمایا، حضور دے گھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ آئیاں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے گھر نے اگے کون آندا ہے؟ حضرت علی پاک۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دی بیٹی نے۔ آج تقریر شادی سن لو نا، بیٹی نے نا، بیڑا نبی پاک دا تے بیٹی ایلکون ایبناتی تحت رسول اللہ، نبی پاک نے آپ نہیں کیتا، اللہ دے محبوب فرمایا جتھے میں نو اللہ آکھیا جتھے میرے رب دا حکم ہویا میں اپنی بیٹیاں دا بھی اوتھے کیتا تے اپنا بھی اوتھے کیتا۔ جے عثمان غنی ہے تے تاں بھی میں آپ نہیں کیتا، جے مولا علی ہے تے تاں بھی آپ نہیں کیتا، جے عثمان نو زنو رہن دو بیٹیاں دے کے دو نوراں والا بنایا تے آپ نہیں بنایا، اللہ فرمایا ہے۔ سننا نبی پاک سرکار دے درود پاک پڑھو، صلاۃ کام چلتا چلتا آگے آ گیا۔ حضرت مولا علی پاک نبی دے گھر حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی حضرت مولا علی سیدہ فاطمہ پاک تو بعد حضرت علی پاک دے گھر حضرت ابو بکر صدیق دی بیوہ بیوی اسماء بنت عمیس جی اس طریقے نال کام جناب والا چلتا گیا۔ حضرت امام حسن دے گھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دی پوتی بولے کام آگے چلتا گیا۔ گرامی قدر حضرات حضرت امام زین العابدین دے گھر
صدیق دی پڑپوتی اے دونوں چیزاں چلدیاں ہوندیاں حضرت امام باقر آپ دے گھر حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق دی پڑپوتی پتر علی دائے تی صدیق دی اچھی دل کرتا ہے کہ جڑا بندہ اچھی یہ سمجھ کے بولتا پہ دا متھا جمعہ کریا نبی پاک دے ایک بھی صحابی دا گستاخ ہوئے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا وہ سنی نہیں ہو سکتا سنی ہوئی جے جڑا حضور دی پسندیدہ خوراک نو سبزی نو کدو نہیں کدو شریف آندا ہے سنی نہ ایدو کانا نہ ایدو کانا نہ ایدو لکھدا ہے نہ ایدو لکھدا ہے جمعے دا ٹائم ختم ہونے لگا سبحان اللہ کھو اللہ اکبر اور آگے آگے حضرت امام جعفر صادق تیری فقہ کتوں بنی ہے تو حنفی کیویں تو سنی کیویں سننا اے تو سنی دسے گا نا لوگ آندے نے میں جناب فلاں دا مقلد فلاں دا مقلد فلاں دا مقلد میں کہ سنیاں دا مسلک تے مذہب جتھے تو لگے تینوں مبارک سانو نہ آگ سانو پتہ ہے اسی کتھے لگے ہیں اسی صحیح لگے ہیں جتھے تو لگے تینوں مبارک میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں حضرت جناب والا نبی پاک سرکار دے غلاموں نبی تے گھر بیٹی جناب والا میرے صدیق دی علی تے گھر بیوہ میرے صدیق دی امام زین العابدین تے گھر بیٹی میرے نبی پاک سرکار دے صدیق دی پوتی میرے نبی دے صدیق دی ادھر علی دا خاندان حضرت امام جناب والا حسن تے گھر پوتی میرے نبی پاک سرکار دے صدیق دی ادھر حضرت ام فروہ تے ادھر حضرت امام باقر پتر علی دا تے جناب والا پوتی حضرت صدیق دی ادھر حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے او تو فقہ سنیاں دی اگے چلی وہ مسلک سنیاں دا تے خون علی دا بھی ہے تے صدیق دا بھی ہے سرکار جی بیٹھتے نے پہ اتو حضرت مولا علی پاک تشریف لائے اگے بیٹھے سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک جس نے آپ جان کر کے دیکھے نا پیچھے بھی حضرت ابو بکر صدیق حضرت مولا علی تشریف لے کے آ گئے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن میں اڑائی ہوگی این کر کے نا حضرت مولا علی تشریف لے کے آ گئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک آپ جان کر کے نظر پیچھے بہ گئے نا تو سرکار دیکھنے سن پہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اکھا اجلس یا ابا الحسن تسی ایتھے بہ جاؤ تو میں اتھے کھلو جانا تسی ایتھے بہ جاؤ تو میں اتھے کھلو جانا گویا کہ کی دستے سن پہ بھائیا ساڈی کوئی منڈی نہیں جے اسی تے ایک دوسرے نو دسنے پہ عظمت سبحان اللہ کو نہ مسیح تے میں دے بڑی گل کرنی مکریا جنا عظمت بھول نہ جانا لوگوں عظمت دل میں پیار رکھنا صدیق
والسلام